الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي، سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين، إمام القبلتين جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ عظمت محمد اور آل محمد پر بلند ترین درود۔ اس لیے کہ درود پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو درود کو قرض سمجھ کے نہ پڑھا جائے، فرض سمجھ کے پڑھا جائے۔ عزیزان محترم، ماتمداران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، سوگواران حسین غریب، جب سے 1442 ہجری کا آغاز ہوا ہے، مسلسل اور متواتر آپ حضرات مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم آپ کے درمیان اس عشرہ مجالس کو خطاب کر رہے ہیں، اور ہماری آج کی یہ تیسری تقریر ہے۔ اذان محترم، مسلسل آپ کے اذہان عالیہ تک ہم یہی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عظمت حسین کیا ہے، عظمت مجلس کیا ہے۔ دیکھیے اذان محترم، یاد رکھیے گا، ابھی کچھ لوگ ابھی بھی باہر ہیں، الحمدللہ مائک کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا وہ جو لوگ باہر گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کو چاہوں گا کہ 2 جملوں میں وہ مجلس میں فرش غم پر، فرش عذاب پہ تشریف لے آئیں، لہذا 2 جملے پڑھوں گا۔ اذان محترم، ماہ محرم کا چاند نکلا، بہت توجہ چاہتا ہوں، ماہ محرم کا چاند نکلا، جیسے ہی یہ چاند
فلک پر نمودار ہوتا ہے۔ اس چاند نے اپنے عجیب اثر دکھائے، کل تک لباس اور تھے، چاند نکلا لباس اور ہو گئے۔ اللہ اکبر بھائی، کل تک لباس اور تھا، چاند نکلا لباس اور ہو گئے۔ کل تک محلے میں کوئی جھنڈی نہیں لگی تھی، کوئی پرچم نہیں لگا تھا، لیکن دیکھ لیجئے ادھر چاند نکلا، ادھر جو ہے وہ کالے پرچم نظر آنے لگے، کالی جھنڈیاں نظر آنے لگی۔ بھئی کل تک عزاخانے سجے نہیں تھے، لیکن جیسے یہ چاند نکلا کہ اس چاند نے ایک مرتبہ عزاخانوں کو سجا دیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی، یہ چاند کیسا چاند ہے؟ کہ یہ وہ چاند ہے کہ جو فنا ہو جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، جس کی تقدیر میں فنا لکھا ہے، لیکن کیا کہنا محرم سے منسوب ہو گیا۔ تو اس چاند نے ہمارے مزاج کو بدلا، ہماری حالت کو بدلا، ہماری صورت کو بدلا، ہماری کیفیت کو بدلا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب مزاجی چاند نے، مجازی چاند نے ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے، تو جب زہرا کا چاند آئے گا، اللہ اکبر رضان محترم کا جب زہرا کا چاند نکلے گا، ذرا سوچے تو صحیح۔ یہ بات میں سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن اب چونکہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ آ جائیں اور بات یاد آ گئی مجھے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ یہ مجازی چاند نکلا ہے۔ تو اس مجازی چاند نے یہ اثر کیا کہ آپ کی طبیعت کو بدلا، آپ کے مزاج کو بدلا، آپ کے رنگ کو بدلا، آپ کے لباس کو بدلا۔ اللہ اکبر، اس مزاجی چاند نے، یہ جو فنا ہو جانے والا چاند ہے، مجازی چاند ہے، بھائی اس نے آپ کو بدلا نا، آپ کی تصویر بدل گئی، آپ کے لباس بدل گئے، آپ کے رنگ بدلے، آپ کے ڈھنگ بدلے۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں، اس مجازی چاند نے آپ کے جسموں کو بدلا ہے، لیکن جب یوسف زہرا آئے گا کہ آپ کی روح کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جب سے محرم شروع ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ علیہ کی صدا کے ساتھ عزاخانوں کی جانب بڑھتے چلے آئے، تو عزیزان محترم متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس عالم میں آتا ہے، اس کون و مکان میں آتا ہے، تو وہ کوئی دین نہیں لے کر آتا، کوئی مذہب نہیں لے کر آتا، کوئی رسم الرواج لے کر نہیں آتا ہے، بلکہ حدیث تو یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ شیعہ تھا، نہ عیسائی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مجوسی تھا، نہ بت پرست تھا، نہ کافر تھا، اس کا کوئی دین نہیں تھا۔ وہ جب آیا تو فطرت اسلام کو لے کر آیا تھا۔ آخر یہ وجہ کیا ہو گئی کہ بھئی کوئی شیعہ بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا؟ کہا اس میں خطا بچے کی نہیں ہے بلکہ پالنے والے کی۔ کہنے لگے اس میں بچے کی کوئی خطا نہیں، یہ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں خطا ہے پرورش کرنے والے کی، کہ جیسا پالنے والا ویسا پرورش پانے والا۔ بھئی اگر پالنے والا عیسائی ہوا، بچہ عیسائی بن گیا، پالنے والا مجوسی ہوا، بچہ مجوسی بن گیا، تو اب اپنے مقدر کو سلام کیا کرو، پڑھ کے اپنی عظمتوں کو سلام کیا کرو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو تمہاری ماں کا کرم ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں پال کر حسینی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے روزے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے حج پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے خمس پہ اعتراض نہیں ہے، بھائی اعتراض ہے تو دو ہی باتوں پر ہے کہ یا حسین کیوں کہتے ہو۔ ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ دیکھیے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمت بارش شروع ہو چکی ہے، اور عزیزان محترم کبھی کبھی بارش بہت اچھا کام بھی کرتی ہے، اس لیے کہ باہر آپ نے شامیانہ تو لگا نہیں رکھا ہے، اب انشاءاللہ کوئی باہر ٹکے گا نہیں۔ ہاں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ
کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہماری ماں نے ہمیں پال کر حسینی بنایا ہے، تو قسم خدا کی زمانے کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے روزے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے، طریقہ خمس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہو رہا ہے تو بس دو ہی باتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یا حسین کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو۔ تو علامہ محسن نقوی شہید کا مایا ناز شعر ہے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے۔ سب خدا کی ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ اس لیے کہ عشق علی کا جو رابطہ ہے وہ باہر سے نہیں ہے، لہو کی طہارت سے ہے۔ یہ عشق علی ورثے میں نہیں ملتا ہے، اماں کی طہارت سے ملتا ہے۔ بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا کہ اذان محترم، میں نے کل آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ عزیزو اس فرش ازا کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے۔ بھئی یاد آ گیا جملہ؟ بھئی وہیں سے مجلس کا اب آغاز ہو رہا ہے کہ اس فرش ازا کو عادت نہ بنائیے، عبادت بنائیے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عادت بدل جاتی ہے، عبادت نہیں بدلتی۔ بھئی عادت بدل جاتی ہے، عبادت نہیں بدلا کرتی۔ بھئی عادت کے چھٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا، عبادت کے چھٹ جانے پر ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ بھئی عادت کے چھٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا، لیکن عبادت کے چھٹ جانے پر کہ لگے جی صاحب افسوس ہوتا ہے۔ کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، اگر اس کی نماز چھٹ جائے کہ لگے افسوس ہونے لگے گا۔ اگر کوئی مثلاً سگار پیتا ہے، کوئی کسی اور عادت میں مبتلا ہے، کہ اگر وہ عادت چھوٹ جائے اسے افسوس نہیں ہوگا، لیکن نمازی سے نماز چھوٹ جائے، کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، کہ بھئی افسوس ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اس مجلس ازا کو سمجھیے، اس فرش کو سمجھیے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یہ بزم معصوم ہے۔ شاید میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اللہ جانے، یا میں اپنی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ ذہن محترم یہ بزم معصوم ہے، ہمیں معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اور ذہن محترم یاد رکھیے، معرفت بہت عظیم شے کا نام ہے، بہت اطمینان سے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ اما بھائی یہاں تو گردن ہلائیں، اگر گاؤں میں پوچھتا تو ٹھیک بات بھی تھی کہ جی صاحب کسی نے سمندر دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تو جگہ جگہ بیچ بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی گیا ہے سمندر پہ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی سمندر دیکھا ہے؟ کہ لگے جی صاحب سمندر دیکھا۔ بھائی کیا ہے سمندر؟ آپ نے کہا دریا کا کنارہ ہے، بڑی اچھی ہوا چلتی ہے، موجوں پہ موجیں پلٹے کھا رہی ہوتی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، سہانا نظارہ ہوتا ہے، سہانا منظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، معرفت کو سمجھیے گا۔ بھئی میں نے آپ سے پوچھا سمندر دیکھا، آپ نے جواب دے دیا، لیکن میں ایک غوطہ خور سے پوچھوں کہ جو غوطہ لگاتا ہے، میں نے کہا بھئی سمندر دیکھا؟ اس نے کہا ہاں سمندر دیکھا۔ میں نے کہا کیسا ہوتا ہے سمندر؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بھئی سمندر کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کا مطلب کہ موتی ہے، مونگا ہے، جواہرات ہیں، نگینے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا کہ بھئی میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ بہت ٹھنڈی ہوا، بڑا بہترین نظارہ، بڑا سہانا نظارہ۔ کیا کہنا اس نظارے کے، دل خوش ہو جاتا ہے، موجوں پہ موجیں آ رہی ہیں، لہروں پہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن وہی غوطہ خور سے پوچھا، کہنے لگے سمندر کیا ہے؟ کہ سمندر موتی ہے، سمندر نگینا ہے، سمندر ہیرا ہے، سمندر مونگا ہے۔ بھئی سوال ایک، جواب دو۔ رجا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، بہت جلدی سے اپنے موضوع کے اوپر آ جاؤں گا کہ بھئی سوال ایک، جواب دو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ ہے معرفت، کہ آپ کو معرفت نہیں ہے سمندر کی، اسے معرفت ہے سمندر کی۔
بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، بھائی اگر کسی کو اس مجلس کی معرفت نہ ہو اس سے سوال کیجئے مجلس کا مطلب کیا؟ وہ کہے گا مجلس کا مطلب مولانا، مجلس کا مطلب مائک، مجلس کا مطلب فرش، مجلس کا مطلب سبیل، مجلس کا مطلب تبرک۔ لیکن معرفت والے سے پوچھو کہ مجلس کسے کہتے ہیں تو وہ پلٹ کر کہے گا مجلس کا مطلب نماز، مجلس کا مطلب روزہ، مجلس کا مطلب حج۔ ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے بھائی، ذرا صلوات تو پڑھے نا محمد آل محمد۔ بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے، قسم خدا کی اگر مولائی ہو، اور جیسا میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے کہ سارے مغل سرائے میں مولائی رہتے ہیں، پورے سورت کا الگ مزاج ہے، یہاں کا الگ مزاج ہے، تو اب جملہ آنے جا رہا ہے اگر تمہارے مزاج کا ہو تو اب کوئی بیٹھے گا نہیں انشاءاللہ۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ لگے جی صاحب کیا ہوا کہ نماز اگر چھوٹ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بہت توجہ، نماز چھوٹ جائے آدمی بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ قسم خدا کی جملہ سنیے کہ اگر نمازی سے نماز چھوٹ جائے تو وہ بے قرار رہتا ہے، اور حسینی سے مجلس چھوٹ جائے۔ میں جملہ پہنچا نہیں سکا ہوں، میں جملہ پہنچا نہیں سکا کہ بھئی اگر نمازی سے نماز چھوٹ جائے کہ وہ بے چین رہتا ہے، اور حسینی سے اگر مجلس چھوٹ جائے تو پھر اسے قرار نہیں ملنا چاہیے، اسے بھی تو قرار نہیں آنا چاہیے نا۔ بھئی اگر بغیر نماز کے دین مکمل نہیں، بہت توجہ، اگر بغیر نماز کے دین مکمل نہیں تو بغیر عاشورہ کے ایمان مکمل نہیں۔ اگر بغیر نماز کے دین مکمل نہیں ہے تو بغیر عاشورہ کے ایمان مکمل نہیں ہے۔ بھئی نماز دیندار بناتی ہے، عاشورہ ایماندار بناتی ہے۔ نہیں جملہ نہیں پہنچا، جملہ نہیں پہنچا۔ اب قیامت کا جملہ آ رہا ہے کہ نماز دیندار بناتی ہے، عاشورہ ایماندار بناتی ہے۔ بھئی دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں۔ بھئی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے مجلس بارش کے بہاؤ میں آپ بھی نہ بہ جائیے گا، ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بھئی بڑے نمازی بنتے ہیں، بڑے روزے دار بنتے ہیں، داڑھی بھی لمبی، ریش مبارک بھی رکھ رکھی ہے، حج بھی کر کے آئے ہیں، اور ہمارا پیسہ بھی دبا رکھا ہے۔ ارے اب تو پہنچو قسم خدا کی، مغلی سرائے والوں کہاں کہہ رہا ہوں، میں نے کیا بات کر دی آپ کے سامنے؟ جیسا مجھے آنا چاہیے تھا ریٹرن ویسا آیا نہیں ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بھئی نماز دیندار بناتی ہے۔ ذرا جاگو خدا کے لیے، نہیں تو میں اطمینان سے پڑھ جاؤں گا بھائی، ہاں ورنہ بڑی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، اسی صورت کی بھی 15-20 ویڈیو پڑھی ہوئی ہوں گی، مجلس سے سن لیجئے گا، پھر دھیرے دھیرے پڑھ جاؤں گا اگر ساتھ نہیں ملے گا۔ کہ لگے جی صاحب بڑے دیندار ہے، اللہ اکبر، بڑے دیندار ہیں، حج بھی کری آئے، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ریش مبارک بھی ہے، اللہ اکبر، لیکن پیسہ دبا کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز دیندار بناتی ہے لیکن عاشورہ ایماندار بناتا ہے۔ بھئی دیندار بہت مل جائیں گے، ایماندار بہت کم ملیں گے۔ اللہ اکبر، یہ عاشورہ کا کرم ہے۔ کوئی مجلس میں آئے تو، کوئی مجلس میں نہ آئے تو، اللہ اکبر، حسین تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا کہ آیت اللہ سستانی نے کہا تھا کبھی کہ اگر ساری دنیا یا حسین کہنا بند کر دے تو اللہ در و دیوار سے یا حسین کی صدا بلند کرے گا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، یاد رکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کی طاقت ہے جو مجلس ہو رہی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا وعدہ ہوتا تو یہ مجلسیں ختم ہو جاتی۔ کوئی طاقت ہے، عزیزان محترم، بڑا مشہور زمانہ انگریز کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائیں، اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائے کہ وہ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں ٹک سکتا، کہ اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، کسی کے خلاف دولت ہو جائے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا میڈیا ہو جائے، کہ لگے وہ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتا،
لیکن اللہ اکبر کیا کہنا حسین تیرے. بھائی میری گفتگو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے بھائی؟ ہاں حضران محترم، بڑا مشہور زمانہ ہے جملہ کہ اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائے، کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائیں، کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائیں تو لگے بگاڑ دیتی ہیں، بگاڑ دیتی ہیں، تصویر بدل دیتی ہے. اللہ اکبر کا اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، کسی کے خلاف دولت ہو جائے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے، اللہ اکبر کیا ہوگا کہ وہ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتا. لیکن اللہ اکبر 1400 برس سے حکومت حسین کے خلاف، حرام کمائی کی دولت حسین کے خلاف، یزیدی پروپیگنڈا، یزیدی میڈیا حسین کے خلاف. اللہ اکبر بھائی 1400 سال سے سب کچھ حسین کے خلاف ہے، لیکن حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے. اس کا مطلب اب جملہ سن لیجئے، جملہ سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا حسین کسی طاقت کا محتاج نہیں ہے، حسین خود طاقت کا نام ہے. مجلس میں آ کے اللہم صلی علی مجلس میں آ کے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ حسین پہ احسان کر رہا ہے. کوئی حسین پہ احسان نہیں کرتا ہے مجلس میں، بلکہ مجلس میں آ کے تم اپنی پیروی کا اعلان کرتے ہو کہ کس کے پیروکار ہو. بتاؤں پیروی سمجھو گے؟ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جی صاحب ایک کنکر اٹھائیے، اور کنکر اٹھانے کے بعد، لیکن نئی بات ہو تو بولیے گا ضرور، کہ کنکر اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد اس کنکر کو ندی میں، دریا میں، یا کسی جو ہے وہ تشت میں، یا آپ کی زبان میں کہہ دوں تگارے میں، سمجھ گئے جی صاحب؟ کہا کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہو، آپ اس میں کنکر کو ڈال دیجئے، کیا ہوگا؟ کہا کہ کنکر پڑا، ادھر ایک دائرہ ابھرا. ابھرتا ہے نہیں ابھرتا ہے؟ بھائی بچے پانی میں ڈالتے ہی رہتے ہیں کنکر، انہیں لطف آتا ہے، وہ دائرہ ابھرتا ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ادھر کنکر ندی میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو، تشت میں ڈال دو، بالٹی میں ڈال دو، کہ جہاں بھی کنکر پڑے گا ایک دائرہ ابھرے گا. میں نے دانشوروں سے پوچھا، پڑھے لکھوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دائرہ کیوں ابھر رہا ہے؟ بھئی دائرہ چلتا چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بالٹی کے کونے تک آتا ہے، تشت کے کونے تک آتا ہے، ندی کے کونے تک آتا ہے، اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ندی کے کونے تک جائے گا، دریا کے کونے تک جائے گا. بھئی یہ دائرہ ابھرتا کیوں ہے؟ یہ دائرہ چلتا کیوں ہے؟ کہ یہ دائرہ ابھرتا نہیں ہے، یہ دائرہ چلتا نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میرا مرکز یہ ہے، میں یہاں سے پیدا ہوا ہوں، میں یہاں سے چلا ہوں. بھئی دائرہ ابھرتا نہیں ہے، دائرہ چلتا نہیں ہے، کہ ندی کے کونے کونے تک، دریا کے گوشے گوشے تک، بالٹی کے کونے کونے تک، کہ یہ دریا میں چلتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے میرا مرکز کیا ہے، میں کہاں سے پیدا ہوا، میں کہاں سے چلا. اللہ اکبر. سمجھے پیروی کو؟ بھئی تم جو مجلس میں آ رہے ہو، پیروی کا اعلان کر رہے ہو. بھئی دنیا کے اس سمندر میں سب سے پہلی فرش ازاں بچھائی زینب نے. اللہ اکبر کا پہلی فرش ازاں بچھائی زینب نے. اب جو شام سے فرش ازاں چلی، کہ ہندوستان پہنچی، سری لنکا پہنچی، ایران پہنچی، عراق پہنچی، بھئی جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے تو یہ مجلس زینب بنت علی کی پیروی کا اعلان ہو رہا ہے.
اکبر. اذان محترم یاد رکھیے گا یہ فرش اذا رحمت کا نام ہے. اب بات یاد آ گئی چونکہ رحمت برس رہی ہے اور بہت گرج کے برس رہی ہے. ہاں کہ یہ جو فرش اذا ہے یہ رحمت کا نام ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا. اذان محترم یہ فرش اذا جو ہے وہ رحمت کا نام ہے. اب ادھر متوجہ ہو جائیں, بہت توجہ چاہتا ہوں کہ یہ فرش اذا رحمت کا نام ہے. دیکھیے اللہ کی دو طریقے کی رحمتیں ہیں. ایک رحمت رحمت عام اور ایک رحمت رحمت خاص. اللہ کی دو طریقے کی رحمتیں ہیں. بھئی سورج کا نکلنا رحمت عام, ہوا کا چلنا رحمت عام, بارش کا برسنا رحمت عام. اللہ اکبر, بارش برس رہی ہے نا بھائی, کل لگے جی صاحب بارش کا برسنا کر رحمت عام. اور عزیزو یاد رکھیے گا جو رحمت عام ہوتی ہے کا پھر جیسے بارش برستی ہے یہ اللہ کی رحمت عام ہے. کل لگے جب بارش برستی ہے تو پھر بارش یہ نہیں دیکھتی کھیت کس کا ہے, کھلیان کس کا ہے, زمین مومن کی ہے کہ کافر کی. کل لگے جب بارش برسے گی تو سب پہ برابر برابر برسے گی. لیکن ایک اللہ کی رحمت ہے جسے رحمت خاص کہتے ہیں. اب رحمت خاص کا مطلب کیا ہے کہ رحمت خاص, بھائی میں نے بچوں سے سوال کروں, بزرگوں سے نہیں, بڑوں سے نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ. کل لگے مگرمچھ دیکھا ہے؟ کل لگے ہاں, بچے گردن ہلا رہے ہیں. مگرمچھ دیکھا ہے؟ بھائی کھاتا کیا ہے؟ رحمت خاص کو سمجھیے گا. کل لگے رہتا کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ اگر رہتا ندی میں ہے, کھاتا گوشت ہے. بھئی اس نے ہرن کا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد اب کیا ہوا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کھا گیا. اور جب کھا گیا تو ایک مرتبہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس مگرمچھ کے منہ میں جو ہے وہ دانے پھنس جاتے ہیں گوشت کے. بھئی ہم بھی کھاتے ہیں گوشت, ہمارے منہ میں بھی جو ہے وہ دانے پھنس جاتے ہیں. بھئی ہمارے ہاتھ ہیں, ہم نے خلال کر لیا, وہ دانے نکل گئے. لیکن اللہ اکبر, کہہ لگے وہ مگرمچھ ہے, بھئی اس کے ہاتھ ہیں نہیں, اب وہ کیسے وہ گوشت کے ٹکڑے نکالے؟ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر مگرمچھ کے منہ میں رہ جائے کہہ لگے زہر بن جائے گا, اس کے لیے موت کا پیغام ہو جائے گا. تو اب ہوتا کیا ہے, کہہ لگے جب وہ شکار کر لیتا ہے, گوشت کھا لیتا ہے, ایک مرتبہ ندی سے باہر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے دہن کو, اپنے منہ کو کھول دیتا ہے. جیسے ہی دہن کو کھولتا ہے کہ آسمان میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے, گردش کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ زمین پہ دیکھتا ہے کہ مگرمچھ نے منہ کھولا کہ فوراً زمین پہ آیا, منہ میں داخل ہوا, ان گوشت کے ریزوں کو چننا شروع کر دیا. بھئی یہی گوشت کے ٹکڑے اگر مگرمچھ کے منہ میں رہ جائیں تو زہر بن جائے. ایک کے لیے زہر ہو رہا ہے, دوسرے کے لیے رزق بن رہا ہے. بھئی میں طاقت نہیں لگاؤں گا, بہت توجہ چاہتا ہوں, بہت جلدی پلٹ کے اپنی منزل پر آ جاؤں گا. کہ اذان محترم کیا ہوا کہ یہی گوشت کے ٹکڑے اگر مگرمچھ کے منہ میں رہ جائیں, زہر بن جائے, موت کا پیغام ہو جائے, لیکن دوسرے پرندے کے لیے رزق ہو رہا ہے. اللہ رحمت خاص کو سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو رحمت خاص کو پہچانو. بھئی مگرمچھ کھاتا کیا ہے کہ مگرمچھ کھاتا ہے گوشت. پورا توجہ, مگرمچھ کھاتا ہے گوشت. یہ پرندہ کاہے کا ہے؟ لکڑی کا ہے, پتھر کا ہے, لوہے کا ہے, چاندی کا ہے. کہ بھئی مگرمچھ کے منہ میں جو پرندہ گیا ہے وہ بھی گوشت کا ہے. اللہ اکبر. اللہ رحمت خاص کو سمجھا رہا ہے کہ مگرمچھ کے سینکڑوں دانتوں کے درمیان سے یہ گوشت والا پرندہ زندہ نکل آیا. یہ اللہ کی رحمت خاص ہے. تو قسم خدا کی یہ فرش اذا رحمت عام نہیں ہے, رحمت خاص ہے. اس لیے کہ لاکھوں مخالفین اذا کے درمیان رہ کر سکون سے یا حسین یا علی کر رہے ہو. اللہ سلامت رکھے, جادو آباد رہے. اللہ اکبر. یہ رحمت عام کا نام نہیں ہے, رحمت خاص کا نام ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی اللہ کہہ رہا ہے. ملا دیا میں نے گفتگو کل کی تقریر سے, جہاں عقلیں ختم ہو جاتی ہیں
جہاں پر حواس باختہ ہو جاتے ہیں وہاں پر حسین کا سجدہ نظر آیا، اور اتنا اطمینان والا سجدہ کہ اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر، خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ اکبر، خدا کہہ رہا ہے پلٹا، لوٹا۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا، بہت سارے الفاظ ہیں عربی کے اندر دعوت دینا، یہ دعوت جو ہے وہ جیسے عدو منی، ذرا قریب آ جاؤ، دعوت، لفظ دعوت بھی عربی کا ہی لفظ ہے کہ بہت سارے لفظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے عربی میں بلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کوئی لفظ نہیں رکھا ہے اپنے کلام پاک میں، ایک لفظ رکھا، کیا کہا؟ ارجعی، میرے حسین پلٹا، میرے حسین پلٹا۔ اللہ اکبر، بھائی نہیں سمجھے؟ کہنے لگے یہ لفظ پلٹا کب بولا جاتا ہے، کس وقت بولا جاتا ہے؟ کہنے لگے بھائی آپ آئے صورت میں کام کرنے کے لیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کے صورت آ گئے کام کرنے کے لیے، یہاں پہ کام جمع نہیں، آپ نے گھر فون کیا، آپ کے دوستوں نے حال احوال لیے آپ کے، ایک مرتبہ دوستوں نے پلٹ کے کہا، کیا کہا؟ بھئی یہاں کام چل نہیں رہا ہے، گاؤں ہی میں اچھا تھا، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا بیٹا پلٹ آؤ۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ بیٹا پلٹ آؤ۔ دوستوں نے کیا کہا؟ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ بھئی سمجھے کب کہا جاتا ہے پلٹ آؤ؟ کہنے لگے بھئی یہاں پہ کام نہیں چلا، گھر والوں نے کہا لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، کرونا کی وبا چل رہی ہے، بیماری میں کیوں رہو؟ کہنے لگے پلٹ آؤ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اصل میں صورت کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بھائی جاگے ذرا، خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ بھائی میں اصل میں صورت کا نہیں تھا، میں رہنے والا وہاں کا تھا، تبھی تو کہا جا رہا ہے پلٹ آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین پلٹ آ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو حسین زمین کا رہنے والا نہیں ہے، کہ اللہ وہاں کا، جو اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی خاموش ہے، تو آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اذان محترم کیا ہوا کہ پلٹا، میرے حسین پلٹا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین یہاں کا نہیں ہے، حسین وہاں کا رہنے والا ہے۔ جو اب بھی نہیں سمجھے وہ یوں سمجھ لے کہ بھئی عید کا دن آیا، بچے مچل گئے، کہ اماں جان ہمارے کپڑے، کیا کہا اماں نے؟ کہ تمہارا درزی تمہارا لباس لے کر آئے گا۔ بھئی یہی تو جملے ہیں تاریخ کے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں پڑھ رہا کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا۔ بھئی سیدہ کے جملے ہیں، بی بی نے کہا تھا تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل۔ اب ادھر متوجہ ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ مجلس چونکہ بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں خود تھوڑا سا پریشان بھی ہو رہا ہوں، چونکہ وہ صدا اور یہ صدا، اور آج مائک بھی لگا ہے، اس لیے ذرا سا ماحول بھی نہیں بن پا رہا ہے۔ کہ اذان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ بھئی کیا کہا؟ کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی نے یہ نہیں کہا، بھئی یہی تو ہے نا ساری تاریخ کے روایت، جتنے بھی عالم آتے ہیں، ذاکر آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، سب یہی تو پڑھتے ہیں نا کہ بی بی نے کہا تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا نہیں، پاکستان کا نہیں، چین کا نہیں، سری لنکا اور افریقہ کا نہیں، بلکہ جہاں کے تم ہو، ذرا جا کے خدا کے لیے، کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی بی بی سیدہ بتانا یہ چاہتی ہے کہ حسنین، نہ تمہارے نانا یہاں کے، نہ تمہارے بابا یہاں کے، نہ تمہاری ماں یہاں کی، نہ تم یہاں کے، تمہارے نانا وہاں کے تھے تو قرآن وہاں سے آیا، تمہارے بابا وہاں کے ہیں تو تلوار وہاں سے آئی، تمہاری ماں وہاں کی ہے تو ستارہ وہاں سے آیا، تم وہاں کے ہو تو لباس وہاں سے آئے گا۔
تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا جہاں کہ تم ہو. اللہ اکبر. اذان محترم، اب شاید ابھی تک تو میں نے نگاہیں دیکھی، ممکن ہے آپ نے ذاکر سے سنا ہوگا، لیکن اب جو پڑھنے جا رہا ہوں اگر کسی ذاکر سے سن رکھا ہو، بہت بڑے چیلنج کے ساتھ کسی ذاکر سے سن رکھا ہو تو نہ بولنا تمہیں ذری کا واسطہ. اگر پہلی بار عزیز آبدی سے سنو تو بولنا سارا مجمع. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اذان محترم، جب بچوں سے ماں نے کہہ دیا کہ تمہارا درزی تمہارے لباس لے کر آئے گا، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ بچے اطمینان کی چادر اوڑھ کر یقین کے بستر پر کچھ اس انداز سے سو گئے کہ جیسے شب ہجرت علی بستر رسول پہ سو گئے تھے. سب کا سنا ہوا. اب آ گیا جملہ کہ صاحب بچے سو گئے. اذان محترم، ہم اور آپ ہوتے تو بھائی پلٹ کر پوچھتے نہیں اماں جان کپڑے تو خریدے نہیں. بھائی صورت تو کپڑوں کے لیے بڑا مشہور ہے. ہاں کیا لگے جی صاحب کیا ہوا؟ ہم اور آپ ہوتے تو پلٹ کے اماں سے نہیں پوچھتے اماں جان کپڑے تو خریدے نہیں، درزی کیا گئے تو نہیں، ناپ دیا تو نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا جا کے خدا کے لیے جاگیے گا کہ ناپ دیا تو نہیں، لباس کہاں سے آئے گا. لیکن اللہ اکبر، وہ امام تھے، وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے اپنی ماں کو، اپنی اماں کو. اللہ اکبر. بھائی ہم اور آپ ہوتے تو تقاضا بشریت یہی تو ہے نا. بچے پلٹ کے سوال کر لیتے نا، بچے پلٹ کر پوچھ لیتے نا اماں لباس لیا نہیں ہے، درزی کو ناپ دیا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کل درزی کپڑے لے کر آئے گا، تو یہ آئے گا کہاں سے؟ سنا ہے کسی سے؟ اب سنیں. کہ لگے جی صاحب بی بی کا ایک لقب ہے ام الحنیہ. بچے جانتے تھے، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہاں پہ رکا ہوں میں کہ بی بی کا ایک لقب ہے ام الحنیہ. ام الحنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشیوں کی ماں. بہت توجہ. یہ جب میں کانودر میں لائبریری میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو اس میں مجھے ایک کتاب ملی تھی، اللہ جانے کہاں کی چھپی تھی، لیکن اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ بی بی کا ایک لقب ہے ام الحنیہ، مطلب خوشیوں کی ماں. کا بی بی کو خوشیوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے پوری بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھی. کل عمر مبارک 18 سال، اور 18 سال میں ملکۃ العرب بی بی خدیجہ رہی ہوں گی جب، لیکن جب بی بی پیدا ہوئی ہے اس وقت تو گھر میں فاقے چل رہے ہیں. فاقوں کے بعد عالم کیا ہوا کہ بابا آ رہے ہیں تو زخمی حالت میں آ رہے ہیں. پتھر مارے جاتے تھے نا، کانٹوں پہ چلتے تھے نا. اللہ جانے کتنی مصیبت رسول اسلام نے اسلام پھیلانے کے لیے اٹھائی ہیں نہیں ہے. تب کیا ہوا کہ لگے بی بی کی زندگی پڑھتے چلے جائیے، وہ مکے کی زندگی، پھر وہ مدینے کی زندگی، اور پھر علی کے گھر میں آ جانا، اور پھر کل 18 برس زندگی ہے. 18 برس اور لقب لکھا ہے بی بی کا ام الحنیہ، خوشیوں کی ماں. مغری صلاح والوں اگر کچھ دے رہا ہوں تو بولنا ضرور، میرا حق مجھ تک پہنچا ضرور دینا. میں نے کل کہہ دیا مولا کا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوگا. دولت نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے. بہت توجہ کہ جی صاحب کیا ہوا کہ ام الحنیہ کیا کہا جاتا ہے بی بی کو؟ کہ خوشیوں کی ماں. بھئی میں حیران ہو گیا، جس کی ساری زندگی غموں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اکبر، اسے کہا جا رہا ہے خوشیوں کی ماں. ایسا کیوں آخر؟ تو جب میں نے نیچے وضاحت پڑھی تو اس کے اندر عجیب جملے لکھے ہوئے تھے کہ بی بی کو ام الحنیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب علی حالات زمانہ سے، زمانے کی گردشوں سے پریشان ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر سارے غم بھول جایا کرتے تھے. کا زمانے کے سارے غم بھول جایا کرتے تھے سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر. سارے غم سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر علی سارے غم بھول جایا کرتے تھے. ذرا سوچو تو صحیح، جو کائنات کے غموں کو مٹا رہا ہو، جو کائنات کا حلال مشکلات ہو.
کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جا کے خدا کے لیے کہ جو کائنات کا حلال ہے مشکلات، بہت توجہ کہ سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے علی سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ جو کائنات کا حلال مشکلات ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مشکل کشا ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ خدا کے اللہ سارے مل کر بولو، اللہ اکبر کا علی چہرے کو دیکھ کر سیدہ کے سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا نا بچوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا، اماں جان کپڑے خریدے نہیں، درزی کے یہاں گئے نہیں، ناپ دیا نہیں، آپ کہتی ہیں درزی لے آئے گا۔ بھئی بچوں کو پتا تھا ہم وہ ہیں جو کائنات کی تقدیر بدلتے ہیں، اماں وہ ہے جو امامت کی تقدیر بدلتی ہے۔ لگے ہم وہ ہیں جو کائنات کی تقدیر بناتے ہیں، لیکن اماں وہ ہیں جو امامت کی تقدیر بناتی ہیں۔ اللہ اکبر، حجت علینا، روایت کے یہی تو جملے ہیں۔ پوری روایت آپ دیکھ کے آئیے کل، میں تو ایک ہی جملہ پڑھ جاؤں گا۔ کیا فرمایا تھا؟ ہم سب کے سب خلق خدا پر حجت ہیں، وہ حجت علینا جدی فاطمہ، اور ہم پر جو حجت ہیں وہ ہماری دادی زہرا ہیں۔ گہرے امام کی حدیث ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جو اماموں پہ حجت ہو، ہاں اذان محترم، جو امام پہ حجت بنی وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، لقب ہے ام الحنیہ، ساری زندگی مصائب میں۔ اللہ، ہاں اذان محترم، بس کافی دیر ہو گئی، اس کی ساری زندگی مصائب میں گزر گئی، لیکن لقب ہے ام الحنیہ، خوشیوں کی ماں۔ عزیزو، بابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کیسے دکھ اٹھائے، کیسی مصیبتیں۔ روایت کہتی ہے کہ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے میرے بابا، آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں اٹھائی گئی کہ اگر وہ دلوں پہ پڑ جاتی تو رات کی طرح تاریک ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اب چونکہ یہ اشرا چل رہا ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ان قریب آنے والی ہے۔ ہاں عزیزو، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ باپ کے بعد روتی رہی، کبھی قرار نہیں ملا، زہرا کو رونے نہیں دیا گیا۔ مدینے والے کہتے تھے علی سیدہ سے کہہ دو یا تو دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ میں کہوں گا بی بی، مدینے والوں نے اتنا تو کہہ دیا نا کہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ آپ کو بھی بابا کے بعد قرار نہیں تھا، ہائے سکینہ کو بھی بابا کے بعد قرار نہیں تھا، لیکن آپ کو دن اور رات کے لیے کہا تو گیا کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، لیکن سکینہ کو ہائے حسین کہہ کے رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سکینہ کیسی مظلومہ ہے، کیسی معصومہ ہے۔ روایتوں کے جملے یہ ہے کہ جب جناب مختار ثقفی نے خولی ملعون کو گرفتار کیا ہے تو ایک مرتبہ خولی سے کہتے ہیں، خولی تو تو بڑا شقی القلب تھا، تو تو بڑا پتھر دل تھا، تو یہ بتا دے کہ تو نے کربلا کے میدان میں اتنے ستم ڈھائے، لیکن کیا کبھی تجھے ایسا بھی لگا کہ تیرا یہ ستم اہل بیت پر بہت بڑا ستم ہو؟ اللہ اکبر، تجھے لگا ہو کہ تو نے اہل رسول پر یہ ظلم بہت بڑا کیا۔ ہاں اذان محترم، ایک مرتبہ مختار ثقفی نے جب پوچھا ہے تو پلٹ کر خولی ملعون کہتا ہے کہ مختار نہ پوچھ ورنہ مر جائے گا۔ کہ دو ظلم ایسے ہیں کہ جو مجھے لگے کہ میں نے اہل رسول پر بڑے ظلم کیے ہیں، بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ اکبر، کا پہلا ظلم تو یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کا دامن جلا ہوا ہے۔ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر محسوس کر لیا، ہاں عزیزو رونے کے لیے آئے ہو تو بابا سے بلند گریا کرو، اس لیے کہ زہرا کو تمہارا بابا سے بلند گریا پسند ہے۔ زہرا تم سے آوازیں چاہتی ہے، اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو سر کو جھکا لو اور کہتے جاؤ، ہائے سکینہ تیری مظلومیت کے قربان۔
ہاں عزیز و روایت کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس بچی کے کانوں میں گوشوارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں خیمے کی جانب جا رہا تھا، لیکن میں نے رہوار کو موڑا، میں بچی کے قریب پہنچا، میں رہوار سے اتر گیا، میں گھوڑے سے زمین پر آیا، میں بچی کے قریب بڑھا۔ جیسے ہی میں بچی کے قریب بڑھا، بچی پیچھے ہٹنے لگی۔ بچی کہتی ہاتھوں کو جوڑ کے، اے ظالم ظلم نہ کر، ارے بابا کی شہادت کے بعد چادر چھن چکی ہے، تماچے لگ چکے ہیں، دامن جل چکا ہے، ظالم ظلم نہ کر۔ بخولی کہتا ہے میں نے بچی سے کہا، او بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ گوشوارے، یہ بندے مجھے دے دے۔ بھائی مرتبہ بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ظالم یہ بندے نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے، یہ گوشوارے نہ مانگ۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھنے لگا، بچی پیچھے ہٹنے لگی۔ جب بچی کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ظالم رکے گا نہیں، تو بچی کہتی ہے رک جا، میں اپنے گوشوارے خود اتار کے دیے دیتی ہوں۔ بچی کہتی ہے رک جا، میں اپنے گوشوارے خود اتار کے دیے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ خولی ملعون کہتا ہے کہ میں کھڑا رہا، بچی گوشوارے اتار رہی تھی، لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو گوشوارے اتارنے نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے کہ قیامت ہو گئی جب بچی سے گوشوارے نہیں اترے۔ میں نے ایک مرتبہ گوشواروں کو پکڑا، اب جو جھٹکا دیا، آئے کان کی لبیں زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بچی چیخنے لگی، اے چچا عباس، جو گوشوارے محبتوں سے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لی۔ اسی لیے امام زمان نے، میں نے کل ایک جملہ کہا ہے نا، امام زمان نے کہا ہے السلام علیک یا دم السائلات، اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام۔ مولا نے کیا جملہ کہہ دیا، اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام۔ اذان محترم، آپ کو کہیں بھی چوٹ لگ جائے، آپ نے قما کر لی، آپ نے زنجیر کر لی، کچھ دیر خون، یہ علماء ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ دیر خون نکلتا رہے گا، لیکن اس کے بعد خون بند ہو جائے گا، خون خشک ہو جائے گا۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں، امام زمان کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو، السلام علیک یا دم السائلات، بہتے ہوئے خون پہ میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، مولا نے کیا جملہ کہہ دیا، گوشوارے چھینے گئے، تھوڑی دیر خون بہا ہوگا کانوں سے، خون رک گیا ہوگا، لیکن امام زمان کہہ رہے ہیں عزیزو، جب ڈاکٹروں سے پوچھا گیا نا کہ کسی زخم پر اگر کسی بدن پہ کسی جگہ پر زخم لگ جائے کہ تھوڑی دیر خون بہے گا پھر رک جائے گا، لیکن وہ کب تک بہتا رہے گا، کہ اگر اس زخم کو بار بار کریدا جائے تو پھر خون بہتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جملہ پڑھ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس زخم کو بار بار کریدا جائے تو پھر خون بہتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا امام زمان کہہ رہا ہے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام۔ ارے نہیں سمجھے مولا کا جملہ؟ اللہ اکبر۔ کل میں نے جملہ پڑھا تھا نا، سکینہ چھوٹی تھی، رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے، ہر بار ہاتھ کانوں پہ لگتا تھا، کانوں سے ہر بار خون بہنے لگتا تھا۔ میرا امام زمانہ سلام کرتا ہے، اللہ جانے سکینہ نے کتنے تماچے کھائے تو یہ خون بہتا رہا۔ اذان محترم، وہ جو نیلے رخسار تھے وہ صرف کربلا کے میدان تک نہیں ہے، بلکہ سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں۔ روایت ہے سید ابراہیم دمشقی 1242، ابھی چل رہا ہے 1442، 200 سال پرانی یہ روایت ہے۔ ابراہیم دمشقی، میں نے کہا نا سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں۔ روایت ابراہیم دمشقی سے ہے، ان کے یہاں پر 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک سب سے چھوٹی بیٹی کی خواب میں جناب سکینہ آتی ہے اور آنے کے بعد فرماتی ہیں اپنے بابا سید ابراہیم سے کہہ دو، اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا نا جناب سکینہ کا جو مرقد منور ہے وہ جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں تھا۔ تو ایک مرتبہ سب سے چھوٹی بیٹی کی خواب میں جناب سکینہ آتی ہے اور آ کے فرماتی ہیں کہ اپنے بابا ابراہیم سے کہہ دو
کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کی مرمت کر دے، اس پانی کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر، جسے زندگی میں پانی نہ ملا ہو، اب وہ قبر میں پانی کیا کرے گی؟ کہا چھوٹی بیٹی سے، 3 بیٹیاں تھیں ان کی، کہ لگے پہلے دن چھوٹی بیٹی کی خواب میں آ کے بی بی نے کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا، بابا سے کہو کہ پانی کو صاف کر دے۔ بیٹی نے باپ سے کہہ دیا، لیکن ڈر کی وجہ سے باپ نے کوئی توجہ نہیں۔ دوسرا دن آیا کہ وسط کی بیٹی جو بیچ والی تھی، ان کی خواب میں بی بی آئیں، پھر یہی بات دہرائی کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا، پانی کو صاف کر دیں۔ پھر باپ سید ابراہیم ڈر کے مارے پھر توجہ نہیں دی۔ تیسرا دن جب آیا تو بی بی نے ذرا سخت لہجے میں بڑی بیٹی سے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میں 3 دن سے آ کے کہہ رہی ہوں اور تمہارے بابا توجہ نہیں دے رہے، تمہارے بابا سے جا کر کہو کہ میری قبر میں پانی آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب تیسرے دن بھی خواب کو دیکھ لیا اور انداز کو بیٹی سے سمجھ لیا کہ اس انداز سے بی بی فرما رہی تھی، تو بس لیجئے ایک مرتبہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جن کے اختیار میں روضہ تھا ان سے جا کر کہا کہ 3 دن سے مسلسل جو ہے وہ میری بیٹیاں یہ خواب دیکھ رہی ہیں، آپ مرمت کروا دیں قبر کی۔ اب سب لوگ پہنچے، تالے کو کھولنا چاہتے ہیں جہاں پر قبر مطہر ہے جس پہ جالی لگی ہوئی ہے، کہ لگے تالا کھلتا نہیں ہے، کہ سید آپ ہی آئیں تالے کو کھول دیں، تالا کھلتا نہیں ہے۔ سید پہنچے، سید ابراہیم دمشقی، انہوں نے تالے کو کھولا، تالا فوراً کھل گیا۔ اب سب لوگ اندر پہنچے، وضو کر کے غسل کر کے طیب و طاہر ہو کر بیلچے لے کر، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ مٹی کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن قبر سکینہ سے مٹی ہٹتی نہیں ہے۔ پھر سب نے علماء نے کہا کہ سید ابراہیم آپ ہی آ جائیں، آپ ہی مٹی کو ہٹائیں۔ جیسے ہی انہوں نے بیلچہ لگایا ایک مرتبہ مٹی ہٹنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اب سید ابراہیم کہتے ہیں کہ ساری مٹی میں نے ہٹا دی۔ جب ساری مٹی ہٹا دی تو اب قبر میں اترے کون؟ قبر میں اب اترنے کا مرحلہ تھا۔ سب نے مل کر کہا کہ سید آپ ہی قبر میں اترے، آپ ہی کے ہاتھ سے طلبہ آخری جملے ہیں مصائب کے، میں نے روایت ختم کر دی۔ راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ سب نے کہا سید آپ ہی کے ہاتھ سے تالا کھلا ہے، آپ ہی کے ہاتھ سے مٹی ہٹی ہے، آپ ہی قبر میں اتریں گے۔ سید ابراہیم طیب و طاہر ہو کر ایک مرتبہ قبر میں اترے ہیں، اور قبر میں اترنے کے بعد ایک مرتبہ ننھے سے لاشے کو اٹھایا ہے، ننھے کو لاشے کو ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، اور ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں جب تک پانی صاف ہوتا رہا۔ کہ سید ابراہیم ننھا سا لاشا ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، جیسے ہی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے کہ ہلکی سی ہوا چلی، ادھر رخسار پہ پڑا ہوا کپڑا ہٹا۔ سید ابراہیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی کپڑا ہٹا میں نے کیا دیکھا کہ سکینہ کے رخسار نیلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے 1400 برس پہلے سکینہ کو جو تماچے لگے تھے اس کا نیل آج بھی سکینہ کے رخسار میں موجود۔ انا للہ و رزم میں قضا ہے۔ پروردگار ہماری اس وقت قبول فرما، ہماری اس وقت کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ہے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکاء مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، یہ وبا کا زمانہ ہے، ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے، میرے معبود تجھے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، سید سجاد علیہ السلام کے پیروں میں پڑے ہوئے چھالوں کا واسطہ، اے میرے معبود جتنے مریض ہیں تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرا معبود اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے تو زمین پر نازل فرما، میرے معبود اگر وہ زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، اگر ہمارے قریب ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا ہے تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما، اور اگر ہمارے رزق میں برکت ہے تو اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرا معبود تو شہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہمیں ہر طریقے کی بلیات سے، ہر طریقے کی آفات سے، آفات ارضی و سماوی، بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں ہر طریقے کے شر سے، شر انسانی، شر جناتی، شر حیوانی، ومن کل شر دابہ، ہر طریقے کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو وہ جلالت مطلبی اور ہاشمی، وہ لہراتا ہوا سرخ پرچم، وہ عظمت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتا ہوا وہ کربلا کا نظارہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے میرے معبود تو چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے سب اسی در کے بھکاری ہیں،
اسی در کے گداگر ہیں میرے معبود، ہم اسی در کے سوالی ہیں۔ جتنے بھی مجلس میں یہ ہاتھ تیرے روضے کے سامنے پھیلے ہوئے میرے معبود، کوئی ہاتھ خالی نہ جائے، ہر کسی کی تمام دلی جائز مراد کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، سب سے عظیم دعا یہ ہے، ہزار دعاؤں کی ایک دعا، ہر مومن کے دل کی مراد یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔